صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین ذی وقار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کتاب و سنت کا دائی اور اس سے متعلقہ مضامین پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے ہوگا۔ آپ کی وہ خصوصیات اور میزات جو فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، وہ خوبیاں، وہ اہم چیزیں اگر ان کا تقابل کریں دیگر تمام مذاہب کے بانیان کے ساتھ یا دیگر پہلے انبیاء اور رسل کے ساتھ، تو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نظر نہیں آتا۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کو جان کر ہی انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین آ سکتا ہے، اور انہی خصوصیات کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں کہ فقط دین اسلام یا شریعت محمدی ہی واحد دنیا میں دین ہے جو اب قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہوگا۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب دنیا میں کوئی یہودی، نصرانی، مجوسی، کسی مذہب کا بندہ موجود ہے، اس کی نجات تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ اپنی وفات سے پہلے مجھ پر اور میری شریعت پر ایمان نہ لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت ہی اب واحد وہ سہارا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں نجات تلاش کر سکتا ہے۔ آپ کی ان خصوصیات میں سے چند ایک جن کا تذکرہ ہوگا اور دیگر مذاہب کے بانیان کے ساتھ جن کا تقابل بھی ہوگا، وہ حضور کی سیرت کی تاریخی حیثیت ہے، آپ کی سیرت کی جامعیت ہے، آپ کی سیرت کی کاملیت ہے، حضور کی سیرت کی عالمگیر پہلو ہے اور دائمی پہلو ہے۔ جب تک انسان ان کو نہیں جانتا، نہ تو اسے حضور کی سیرت کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جان سکتا ہے کہ ہماری شریعت کس قدر اعلیٰ اصولوں پر، بہترین بنیادوں پر استوار ہے، اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی، انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخصیت دنیا میں موجود ہے، اس کا تاریخی پہلو واضح ہونا ضروری ہے۔ تاریخی پہلو سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت کوئی واہمہ نہ ہو، کوئی طلسماتی کہانی نہ ہو، کوئی ایسے نہ ہو کہ جس طرح کے ہندوؤں کے ہاں اپنے خداؤں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب کہانیاں کہ انسان یقین کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتا۔ اپنے انبیاء یا اپنے جو بھی بانیان مذاہب ہیں ان کے بارے میں نہ تو تاریخی معلومات ہیں، نہ ان کی زندگی کے پہلو ہمارے سامنے ہیں، نہ کوئی ایسے ثبوت موجود ہے کہ انسان مان سکے کہ وہ ایک تاریخی شخصیت کے مالک ہے۔ پہلے آپ دیکھیں دنیا میں مذاہب دو طرح کے ہیں، ایک سامی ہے
سامی سے مراد وہ مذاہب جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی اور انبیاء بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ دوسرے وہ مذاہب ہیں جو ان کے مقابلے میں مقامی ہیں، ہر ایک اپنا ایک اعلیٰ شخصیت کو مانتا ہے، جیسے ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، کنفیوشزم ہے یا زرتشت ہے، مجوسیوں کا مذہب۔ ان کا کوئی اللہ کی طرف سے رسول ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی نبی موجود ہو۔ ان سب کی شخصیات جن کو وہ مانتے ہیں اپنے نبی کی حیثیت سے یا مذہب کے بانی کی حیثیت سے، میں ان کا ایک تاریخی پہلو پیش کرتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی تاریخی کتنی کی اہمیت موجود ہے۔